طرف رہی ہے کہ اگر چارج ڈسٹریبیوشن گیون ہو تو پھر اس سے ہم پوٹینشیل کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب میں ایک ذرا مختلف موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم پوٹینشیل ڈفرینسز کریٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی فزیکل چیز کی ضرورت پڑے گی جو اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ میں پوٹینشیل کا فرق پیدا کر سکے. اس کو ہم بیٹری کہتے ہیں سادہ زبان میں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کئی قسم کی بیٹریز آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی. یہ چھوٹی بیٹری 1.5 وولٹ کا پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کر سکتی ہے. یہ 9 وولٹ کا فرق پیدا کرتی ہے اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ میں. اور یہ بھی مختلف بیٹریاں ہیں. اب یہ مثال کے طور پہ ایک 6 وولٹ کی بیٹری ہے اور اس کو میں یوں چیک کر سکتا ہوں کہ یہاں ایک وولٹ میٹر رکھا ہے میں نے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی وولٹیج ہے. یہ بیٹری اس سے تھوڑی سی بڑی ہے لیکن یہ بھی تقریباً اتنی ہی پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کرتی ہے. یہاں پر کئی بیٹریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان سیریز. تو اگر یہ 1.5 وولٹ کی ہے، یہ بھی 1.5 کی، ایک دوسرے کے پوٹینشیل ڈفرنس میں اضافہ کرتی ہے اور اس سے جو ٹوٹل پوٹینشیل ڈفرنس بنتا ہے یہ گن لیجئے 3 6 9 12 15. تو 15 ضرب 1.5 یہ اتنے وولٹس کی بیٹری بنتی ہے. اب یہ پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کس طرح سے ہوتا ہے ایک بیٹری میں، اس کے لیے ایک کیمیاوی عمل سمجھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. یہاں دیکھیے کہ ایک سلفیورک ایسڈ کے بیکر میں کاربن الیکٹروڈ اور زنک الیکٹروڈ دونوں رکھے گئے ہیں. اب کاربن الیکٹروڈ سے الیکٹرانز ہٹ کے نکل کر زنک کی طرف جاتے ہیں اور اس واسطے جو کاربن الیکٹروڈ ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، زنک نیگیٹو ہوتا. یہ عمل اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ کاربن اور زنک میں الیکٹرانز اٹریکٹ کرنے کی صلاحیتیں مختلف ہیں اور سلفیورک ایسڈ وہ ذریعہ فراہم کرتا ہے جس سے آئنز ایک سے دوسری کی طرف جا سکیں. تو یہاں پر کیمیکل انرجی استعمال ہوتی ہے پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کرنے کے واسطے. اب اس پوٹینشیل ڈفرنس سے ہم بجلی کا کرنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس طرح سے انرجی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں ایک بیٹری میں کیمیائی عمل کے ذریعے سے پوٹینشیل میں فرق پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر ہم انرجی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پوٹینشیل ڈفرنس بہت مختلف طریقوں سے پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم وین ڈی گراف ایکسیلریٹر میں میکینیکل انرجی استعمال کرتے ہیں. تو اس ایکسیلریٹر میں یوں ہوتا کہ ہم چارج ایک بیلٹ کے اوپر پہنچاتے ہیں. تو چارج کا ٹکڑا یہاں سے بیلٹ کے اوپر ڈالا اور بیلٹ پھر اس کو اوپر لے کر جاتا ہے. اب یہ جب اوپر لے کر جاتا ہے تو اس کو کام کرنا پڑتا ہے اگینسٹ دی الیکٹریکل فورس اور اس طرح سے ایک پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہوتا ہے اس مشین کے 2 حصوں میں، جو نچلا حصہ ہے اور جو بالکل اوپر کی طرف ہے. اس سے تقریباً 5 یا 10 ملین الیکٹران وولٹس کا پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہو سکتا ہے. اس کام کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں الیکٹران یا آئن بیمز تیار کرنے کے واسطے اور پھر ان سے کام لیا جا سکتا ہے. ایک اور مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جب سورج کی گرمی کی وجہ سے ہوا زمین سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اٹھتے وقت یہ آئنائزیشن پیدا کرتی ہے اور اس وجہ سے زمین اور بادلوں میں ایک پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہوتا ہے. جب یہ پوٹینشیل ڈفرنس ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت بجلی کڑکتی ہے اور اس کو ہم لائٹننگ کہتے ہیں. تو یہاں پر پوٹینشیل ڈفرنس موشن آف ایئر کی وجہ سے پیدا ہوا، گویا کہ میکینیکل موشن کی وجہ سے پیدا ہوا. ہر صورت اور ہر حال میں پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ کرنے کے واسطے ہمیں انرجی دینی پڑتی ہے کہیں اور سے. تو چاہے وہ سورج سے ہو یا
وین ڈی گراف کے بیلٹ چلانے کی وجہ سے ہو یا کیمیائی عمل کی وجہ سے ہو، جو کچھ بھی ہے، ہر صورت میں ہم پوٹینشیل انرجی کریٹ کر سکتے ہیں بائی پوٹنگ ان ورک. اب میں ایک سوال حل کرنا چاہتا ہوں. اس میں 2 بالز ہیں، کنڈکٹنگ بالز ہیں، اور دونوں کے اوپر چارجز رکھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو ایک تار کے ذریعے سے کنیکٹ کیا جائے تو کس کے اوپر چارج زیادہ ہوگا، چارج کا تناسب اس پر بمقابل اس پر. تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان کو تار کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں بالز ایک ہی پوٹینشیل کے اوپر ہیں. اس واسطے کہ اگر ان میں پوٹینشیل ڈفرنس ہوتا تو الیکٹرانز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے، لیکن چونکہ ایسے اب نہیں ہو رہا ہے اور کچھ اگر شروع میں کوئی الیکٹران فلو تھا تو وہ اب رک گیا، اس واسطے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بال کے سرفیس پہ اور اس بال کے سرفیس پہ پوٹینشیلز برابر ہیں. تو چلیے اس پرابلم کو حل کرتے ہیں. یہاں پر پہلے بال کے سرفیس کے اوپر پوٹینشیل کی مقدار ہے Q1/R1 ملٹیپلائی بائی 1/4πε0، اور دوسرے پر بھی یہی ویلیو ہے V کی، لیکن وہاں پر Q2 اور R2 ہیں. چنانچہ اب اس ایکویژن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ Q1 ڈیوائڈیڈ بائی Q2 از اکول ٹو R1 ڈیوائڈیڈ بائی R2. اور اگر آپ Q کو 4πr² سگما کے برابر کر دیں تو اس سے σ1 بائی σ2 از اکول ٹو R2 بائی R1، یعنی کہ الٹ ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ حالانکہ دونوں پوٹینشیلز برابر ہیں تو اس اسفیئر پہ اور اس اسفیئر پر ایک ہی پوٹینشیل کی ویلیو ہے، لیکن ان پر جو الیکٹرک فیلڈز کی ویلیوز ہیں وہ مختلف ہیں. جو چھوٹے اسفیئر پر الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت بڑے اسفیئر کے. اب اس سے کچھ بڑی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ ایک چارج رکھیں اسفیئر کے اوپر اور اس اسفیئر کو آپ سکیڑتے چلے جائیں تو الیکٹرک فیلڈ اور دا فکس چارج ول انکریز ایز 1/r². یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ سرفیسز جو زیادہ کروڈ ہیں یا جن کا ریڈیس آف کرویچر زیادہ ہے ان کے نزدیک الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو بھی زیادہ ہے. اسی واسطے جب لائٹننگ راڈز بنائے جاتے ہیں تو وہ نوکیلے بنائے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہاں پر ریڈیس آف کرویچر زیادہ ہے تو الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ پر اس نوکیلے حصے پہ زیادہ ہے. الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہاں پر اس کے ارد گرد جو الیکٹرانز اور جو مالیکیولز ہیں وہ زیادہ الیکٹرک فیلڈ محسوس کرتے ہیں اور وہاں آئنائزیشن زیادہ تیزی سے ہوتی ہے. چنانچہ جب برق گرتی ہے تو وہ اس نوکیلی چیز کے اوپر زیادہ آسانی سے گرتی ہے. اسی واسطے لائٹننگ راڈز آر میڈ پوائنٹڈ. اور یہ سب کچھ ہم نے بہت ایک سادہ اصول سے سمجھا. غرض یہ کہ کولومز لا ٹوگیدر وتھ دا کانسیپٹ آف ایکوی پوٹینشیل سرفیسز. ہاں، ایکوی پوٹینشیل سرفیسز کے بارے میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا. اگر آپ کوئی سا بھی میٹالک سرفیس لیں، کوئی دھات لیں، کاپر، زنک، آئرن، جو بھی ہے، تو اس کے اوپر پوٹینشیل کی ویلیو ہر جگہ برابر ہوگی. وہ بے شک ایسے اس شیپ کا ہو یا فلیٹ ہو یا جیسے بھی. وہ اس لیے کہ اگر اس میٹل پلیٹ کے ایک پوائنٹ پہ اور دوسرے پوائنٹ پہ پوٹینشیل کا فرق ہوتا تو پھر کرنٹ یہاں سے یہاں تک فلو ہوتا، تو پھر تو یہاں کوئی گرمی پیدا ہوتی، کچھ اور ہوتا. سو آل میٹالک سرفیسز آر ایکوی پوٹینشیل سرفیسز. البتہ میں نے یہاں پر یہ اسیوم کیا کہ یہ پرفیکٹ کنڈکٹر ہے، لیکن یہ بہت اچھا اسمپشن بنتا ہے اس لیے کہ میٹلز آر ویری گڈ کنڈکٹرز.